یہ ہے دنیا کی سب سے پاورفل کمپنی جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ امریکہ کے سارے بڑے بینکس، تقریباً ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز، سارے مین اسٹریم میڈیا اور پوری دنیا کے 10% اسٹاکس اس ایک کمپنی کی اونرشپ میں ہیں۔ 2022 میں اس کمپنی کے پاس $15 ٹریلین کے ایسٹس تھے، جو پورے امریکہ کی جی ڈی پی کے 70% بنتے ہیں۔ یہ کمپنی اتنی پاورفل ہو چکی تھی، اب دنیا کی ٹاپ گورنمنٹ بھی اس کی مرضی کے بغیر فیصلے نہیں کر سکتی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں، اس وقت تمام ہونے والی جنگوں اور اکنامک کرائسس میں اس کمپنی کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے، تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا۔ لیکن شاید آپ نے اس کمپنی کا نام کبھی نہیں سنا ہوگا، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو آگے چل کر بالکل کلیئر ہو جائے گی، اور یہ بھی کیسے ایک کمپنی پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے جا رہی ہے، جس کا انجام اتنا خطرناک ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلیک راکس کے چیئرمین کا نام لیری فنک ہے، جو شاید اس دنیا کے سب سے پاورفل انسان ہیں۔ لیری فنک کون ہیں اور کیسے یہ اتنے پاورفل بنے کہ آج دنیا کے ہونے والے ہر واقعے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ یا ان کی کمپنی انوالو ہوتی ہے۔ لیری 1952 لاس اینجلس کی ایک امیر فیملی میں پیدا ہوئے۔ لیری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے He was always hungry for power، اور اسی لیے انہوں نے اپنی کریئر کی سٹارٹ پالیٹکس سے کری، اور انہیں جلد ہی احساس ہو گیا اصل طاقت پالیٹکس میں نہیں پیسے میں ہے۔ اسی لیے انہوں نے پالیٹکس چھوڑی۔ 1976 نیو یارک میں فرسٹ بوسٹن نامی ایک انویسٹمنٹ فرم میں ایز اے سیکورٹی ٹریڈر اپنے کریئر کی سٹارٹنگ کی۔ چند ہی سالوں میں لیری اس کمپنی کے ہائیسٹ ارننگ امپلائی بن چکے تھے۔ ان کے اندر آگے بڑھنے اور پاور حاصل کرنے کی ایک آگ تھی جسے بجھانا ناممکن تھا۔ لیری انویسٹمنٹ کو ایسے سمجھنے لگے تھے جیسے اور کوئی نہیں۔ 1986 میں لیری نے فرسٹ بوسٹن سے ریزائن کیا اور ایک سیکرٹ سوسائٹی کاپا بیٹا فائی کے ممبر بن گئے۔ اس سوسائٹی میں دنیا کے ٹاپ بینکرز، انویسٹرز اور پولیٹیشین ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ لیری فنک اس سوسائٹی کے ممبر کیسے بن گئے یہ کوئی نہیں جانتا، مگر تقریباً 2 سال بعد 1988 میں لیری نے اس کمپنی کی بنیاد رکھ دی، جو پوری دنیا کی سب سے پاورفل کمپنی بننے جا رہی تھی۔ شروع کے 5 سالوں میں ہی بلیک راکس کی ویلیو $5 ملین سے $8 بلین ہو گئی۔ لیکن یہ سب تو صرف ایک اسٹارٹ تھی۔ ایک ایسا بم پھٹنے جا رہا تھا جو بلیک راکس کو اتنا امیر بنانے والا تھا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 2008 میں ایک فائنینشیل کرائسس آیا جس میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سارے اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی، بینکس ڈیفالٹ کر گئے اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ لیکن لیری اس کرائسس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے۔ وہ 8 سال پہلے ہی مارگیج بیک سیکورٹی میں انویسٹ کر چکے تھے۔ جہاں پر دنیا کی اکنامی کولیپس کر گئی، وہیں بلیک راکس کے ریزلٹ ٹریلینز میں چلے گئے۔ اور صرف یہی نہیں، لیری نے اپنے کنیکشن استعمال کرتے ہوئے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا، جس کے تحت بلیک راکس کو تمام ڈیفالٹ کر جانے والے بینکس کی اونرشپ دے دی گئی، اور یہاں سے وہ دروازہ کھل گیا جو لیری کی پوری دنیا میں حکومت کرنے کا خواب پورا کرنے والا تھا۔ اگلے 10 سالوں میں بلیک راکس امریکہ کی سب سے بڑی ایسٹس مینجمنٹ کمپنی بن چکی تھی، اور آج کی تاریخ میں دنیا کی تمام بڑی انڈسٹریز میں بلیک راکس کے شیئرز ہیں، چاہے وہ میڈیا، بینک، آئل یا ہتھیار بنانے والی کمپنی ہو۔ اس کے علاوہ ساری بڑی سوشل میڈیا کمپنیز جیسے کہ گوگل، فیس بک، ٹویٹر اور امیزون وغیرہ میں بھی سب سے بڑی انویسٹر بلیک راکس ہی ہے۔ آسان زبان میں یہی ہے، یہ ساری کمپنیز بلیک راکس کے بغیر کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتی۔ دوسری طرف بلیک راکس نے ایک ایسا پروگرام تیار کیا ہے جو ان تمام انویسٹمنٹ کو اینالائز کرتا ہے جو فیوچر میں اسے پروفٹ دے سکتی ہیں۔ اس پروگرام کا نام الادین ہے۔ الادین اس وقت پوری دنیا میں $20 ٹریلین کے ایسٹس مینیج کر رہا ہے۔ $20 ٹریلین، یہ پورے امریکہ کی جی ڈی پی کے برابر ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بلیک راکس کے بارے میں آپ لوگ اتنا کیوں نہیں جانتے؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے،
कि ब्लैक रॉक्स ये चाहती ही नहीं है कि उसके बारे में कोई भी कुछ भी जाने। हालांकि दुनिया का 90% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक रॉक्स के कंट्रोल में रहता है और किसी भी न्यूज या मैगजीन में मशहूर होना उसके लिए क्या मुश्किल है। इस गुमनामी की वजह यह है कि ब्लैक रॉक्स की मकसद की राह में एक ही चीज रुकावट बन सकती है, वो है स्कैंडल्स। जब कोई ब्लैक रॉक्स के बारे में जानेगा नहीं तो स्कैंडल किस चीज का। 2020 में ब्लैक रॉक्स वो फॉरेन कंपनी बन गई जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिली। दुनिया या फिर अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं है। जानते हैं ब्लैक रॉक्स ने सबसे पहले कौन सी चाइनीज कंपनी में इन्वेस्ट किया? हिकविजन में। हिकविजन एक सिक्योरिटी कंपनी है। वो शैडो सेफ सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए किसी भी तस्वीर या वीडियो से उस इंसान की पूरी हिस्ट्री और डेटा निकाल सकती है और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के पास है। ब्लैक रॉक्स जितनी तेजी से दुनिया की कंपनीज टेक ओवर करती जा रही है, आने वाले दिनों में इसका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब सिर्फ एक है, हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिसमें कंट्रीज से ज्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी और ये सारा कंट्रोल सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में होगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अभी तक आप लोगों ने कतर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर जाकर देखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।